بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے۔ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عمل سنا، حضرت دانیال علیہ السلام کی مزار مبارک پر تشریف لے گئے تو وہی ایک دعا حضرت دانیال علیہ السلام کی مبارک زبان سے سنی، اور پھر وہی فضا سے اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف سے بھی سنی، اور پھر فرمایا کہ جو آدمی بھی اس مبارک دعا کو پڑھتا رہے گا، 7 آسمان 7 زمین کی مخلوقات اس کے لیے خیر و برکت کی دعا اور استغفار کریں گی۔ 7 آسمان اور 7 زمین کی مخلوقات جب کسی کے لیے استغفار کر رہی ہوں، جب کسی کے لیے خیر مانگ رہی ہوں، اللہ کی بارگاہ سے ایک خیر طلب کی جا رہی ہو، تو یقیناً یہ دعا پڑھنے والا آدمی خوش نصیب ہوگا، اور اللہ عز و جل اس پر کرم کی نگاہ فرمائیں گے، اس کے مسائل کو حل کریں گے۔ تو دعا ویسے بذات خود الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں، لیکن حضرت پر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے زمانے میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ نبوکد نصر ایک ظالم حکمران تھا، اس کے زمانے میں تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے تھے، اور بادشاہ جس نے بخت نصر نے جا کر بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اور ہیکل سلیمانی کو اس نے مسمار کیا تھا، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس نے قید کیا، حضرت دانیال علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے ساتھ آئے تھے۔ جب یہ یہاں بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ نے اپنے محل کے ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ خوبصورت اور بڑے پیارے وجود والے نوجوان قیدیوں میں سے تلاش کرو اور اپنے پاس رکھیں گے، ان کو محل کے اندر ان کی پرورش کی جائے گی، ان کی خدمت کی جائے گی، ان کو اپنے مقرب بنائیں گے۔ تو وہ بادشاہ کا محل کا ایک باشندہ گیا، اس نے بندوں کا انتخاب کیا، قیدیوں میں سے 3 آدمیوں کو چنا، ایک حضرت دانیال علیہ السلام اور 2 ان کے اور ساتھی تھے، ان کو لے کر آیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، خواب کی تعبیر جانتے تھے۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کو خواب بھول گیا تھا، اور بادشاہ لوگ اپنے پاس کاہن رکھتے تھے، نجومی رکھتے تھے، اور معبرین رکھتے تھے، ان سے جا کر تعبیر پوچھتے تھے۔ درباری ملا ہوتے تھے، وہ جب بھی دل چاہے ان کو بلا لیا، جب بھی دل نے چاہا تو دفع کر دیا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، اور خواب صبح کے وقت اس کو بھول گیا، خوابوں کے بڑا پیچھے پڑتا تھا، کوئی وہم بھی دماغ سے گزر جاتا تو اس کو خواب بنا لیتا تھا۔ تو خواب بھول گیا، صبح کو کاہنوں کو، نجومیوں کو، تنخواہ خور ملازموں کو بلایا، کہا کہ آؤ مجھے خواب کی تعبیر بتلاؤ، رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب بھی بھول چکا ہوں، اب خواب بھی تم خود بتاؤ اور تعبیر بھی تم خود بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، خواب دیکھا بادشاہ نے ہے، تعبیر اور خواب ہم سے پوچھ رہا ہے۔ جناب والا، خواب آپ بتائیں گے، تعبیر ہم بتائیں گے، ایسے تو تعبیر نہیں بتائی جاتی نا، مسئلہ ہوتا ہے، صورت مسئلہ واضح ہے تو فقیہ وقت آگے مسئلہ بیان کرتا ہے۔ خواب ہوگا تو اس کی تعبیر ہوگی، جب خواب یاد نہیں ہے تعبیر کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں
دستے طلب دراز کر دیے، اللہ رب العزت کے سامنے درخواست کی کہ اے رب کریم مجھے خواب بھی بتا دے اور خواب کی تعبیر بھی سکھلا دے۔ اللہ عز و جل نے اس بادشاہ کا مکمل خواب حضرت دانیال علیہ السلام کو بتلا دیا، اور خواب کی تعبیر بھی دانیال علیہ السلام کو بتلا دی۔ حضرت نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، خواب بھی بتاتا ہوں اور تعبیر بھی، اور ادھر سے نجومیوں کاہنوں کو دھمکی دے کے بیٹھا ہوا تھا، اگر تم میرا خواب نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دانیال علیہ السلام نے خواب بھی بتایا، تعبیر بھی بتلائی، اور کاہنوں نجومیوں کے سر بھی بچائے، ورنہ تو وہ قتل ہوتے۔ بادشاہ کہہ رہا تھا کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو تم، اتنے پیسے لے جاتے ہو مجھ سے اور کام کے تو تم ہو ہی نہیں، کوئی تعبیر بھی نہیں آتی، نہ خواب آتا ہے آپ کو۔ تو خیر حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو بتلایا۔ بادشاہ سلامت، آپ نے خواب دیکھا ہے، ایک بہت بڑی مورتی دیکھی آپ نے جو پوری دنیا کو ڈھانپے ہوئے ہے، جس کا سر سونے کا ہے، اس کا سینہ چاندی کا ہے، اور اس کا پیٹ پیتل کا ہے، اور پنڈلیاں اس کی لوہے کی ہیں، اور اسی طرح جو اس کے پاؤں ہیں وہ آدھے لوہے کے اور آدھے مٹی کے ہیں۔ اور اسی دوران آپ خواب دیکھ رہے، اس مورتی کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آسمان سے ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھتا ہے اور اس مورتی کے اوپر گرتا ہے۔ جب اس مورتی پہ گرا تو وہ ساری دھاتیں خلط ملط ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی اور کائنات میں بکھر گئی۔ اس نے کہا واقعتاً من عن یہی خواب دیکھا ہے، جناب تعبیر بتلا دیجئے۔ حضرت کی عزت اور عظمت اس ظالم بادشاہ کے محل میں اور بڑھ گئی تھی، وجہ یہی تعبیر کا علم تھا۔ حضرت کی اور بھی غیر معمولی صلاحیتیں تھیں، جس کی وجہ سے بادشاہ ان کے ساتھ محبت کرنے لگا تھا۔ حضرت نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے، یہ جو سونے کا سر ہے یہ تیرا دور ہے، مضبوط حکومت ہے، بابل پر آپ بادشاہت کر رہے ہیں، اور یہ جو چاندی کا سینہ ہے یہ تیرے بیٹے کا دور ہے، کم درجے کی سلطنت ہے۔ پھر یہ جو پیتل کا پیٹ ہے یہ یونان کی سلطنت ہے، سکندر اعظم کا دور ہے۔ لوہے کی جو پنڈلیاں ہیں یہ سخت ظالم روم کی سلطنت ہے، اور آدھے لوہے اور آدھی مٹی کے جو پاؤں ہیں یہ آخری دور کی کمزور اور مخلوط حکومت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، مخلوط حکومت تیار کر دی جاتی ہے کہ کوئی مقتدر طبقہ سر نہ اٹھائے، کوئی آدمی حکومت میں ایسا مضبوط نہ ہو جو اپنے آزاد اختیار سے نظام مملکت کو چلا سکے۔ ایسی کمزور حکومت آئے گی آخر میں۔ تو خیر حضرت نے فرمایا یہ ساری حکومتیں ہیں، اور مشرک بتوں کی پرستش کرنے والے، مورتیوں کو چومنے اور چاٹنے والے لوگ ہیں۔ اسی دوران کہ ساری کائنات میں یہ بت پرستی کا دور ہوگا، آسمان سے اللہ عز و جل ایک بھاری بھرکم پتھر، فرمایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جب وہ آئیں گے جو ساری دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ بت کدے مسمار ہو جائیں گے، بتوں کی عبادت ختم، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی بس۔ تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ آپ آخر میں جب تشریف لائے، وہی شیطان جزیرہ عرب سے مایوس ہو چکا تھا کہ اب قیامت تک جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہوگا، اور کمزوریاں آ سکتی ہیں، لیکن شرک سے شیطان مایوس ہو چکا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت
دانیال علیہ الصلاۃ والسلام کی مرکز مبارک اور مزار مبارک پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تسبیح و تحمید اور تحلیل میں ان کو مصروف دیکھا۔ حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام کی مرکز مبارک سے آواز آ رہی ہے، سبحان من تعزز بالقدر، سبحان من تعزز بالقدرت والبقاء وقہر العباد بالموت۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قدرت اور بقا کے ساتھ عزت بخشی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے موت کے ساتھ مخلوق کو مغلوب رکھا ہے۔ موت کا ڈر، اللہ کی پیشی کا خوف، بڑے بڑے ظالم جابر اسی خوف سے سرنگوں ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ دعا، اور پھر حضرت نے آواز سنی فضا سے، اللہ رب العزت کی آواز آ رہی ہے، انا الذی تعززت بالقدرت والبقاء وقہرت العباد بالموت۔ میں وہ ذات ہوں جس نے عزت بخشی ہے اپنی قدرت اور بقا کے ساتھ، اور فرمایا میں ہی ہوں جس نے موت کے ذریعے سے بندوں کو مغلوب کر رکھا ہے۔ ورنہ یہ جو بہت لمبی عمریں پا کر بیٹھے ہوتے، یہ تو بڑے ظالم اور فرعون بن کر بیٹھے ہوتے نا۔ اللہ نے موت کو غالب کر دیا، موت کو مسلط کر دیا۔ بڑے بڑے فرعونوں کو بچھاڑ کر رکھ دیتی ہے موت۔ ان کا مغرور، ان کا تکبر موت پر ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے پھر اور آ گئے، ان کو بھی اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میں نے تمہیں اب زمین کی خلافت دی ہے، تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اگر وہ بھی انہی کے ڈگر پہ چلتے ہیں تو ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے یہ پڑھنے کی اور مانگنے کی دعا ہے۔ جب بھی آپ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے سوال کریں۔ اور اگر کوئی آدمی اس کو متعدد تعداد میں پڑھنا چاہتا ہے تو صبح کو ایک تسبیح پڑھ لینی چاہیے، تہجد کے وقت میں ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ 7 آسمان 7 زمین کی مخلوقات اس کی تنگی سے، جو بندہ تنگ ہے، مشکلات میں ہے، 7 آسمان 7 زمین کی مخلوقات جو ہیں تنگی اور مشکلات سے اس کے لیے نجات چاہتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔